بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر 4 نفل نماز صلاۃ الحاجت اگر آپ نے مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی جائز حاجت نہیں جو آپ کی پوری نہ ہو۔ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، چلے جائیں گے۔ مقروض ہیں، قرض اتر جائے گا۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے، اللہ غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ امتحان دیا ہے، کامیابی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ یعنی کہ یہ اتنی زبردست نماز ہے، جب آپ کو اس کی ترتیب، اس کی تفصیل مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب سمجھائیں گے اور اس کے فائدے بتائیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی حیرت دنگ رہ جائے گی۔ اب یہ نوافل آپ نے پڑھنے کیسے ہیں، ان کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر بہت زیادہ اعمال کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ علماء کرام، عاملی نظام اپنے مجرب شدہ اعمال بتا رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کو اپنا ایک بڑا ہی مجرب شدہ اور خاص الخاص عمل بتانے جا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بہت زیادہ مصائب و آلام کا شکار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ کسی نہ کسی پریشانی کا وہ شکار رہتے ہی ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک بڑا ہی زبردست اور خاص عمل ہے 4 رکعت نماز نوافل کا۔ اس کو ہم قضائے حاجات کے نوافل بھی کہتے ہیں اور چاند دیکھنے پر کیا جانے والا نوافل کا عمل بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو وہ التقرب الی بالنوافل، اس کو چاہیے کہ وہ نفل نماز کی کثرت کرے تو رب کا قرب اسے نصیب ہوگا، اللہ کا تقرب اسے حاصل ہوگا، اللہ کے قریب بندوں میں وہ شامل اور اس کا شمار ہوگا۔ تو لہذا نفلی نماز کی اور نفلی عبادت کا بہت بڑا اجر ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو چاند دیکھنے پر آپ نے جہاں پر اور اعمال کرنے ہیں وہاں آپ یہ بھی اعمال کر لیجئے۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف، کہ عمل یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی مشکل کو آسان کرنا ہے، کسی بھی قسم کی مشکل کو حل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ اب عمل ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر کرنے کے لیے۔ جب چاند دیکھا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چاند نظر آیا، عمل شروع کر دیا۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت نماز نوافل کا عمل ہے۔ پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے اور مقصد کا استحضار کرنا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ کو رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے یا کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دے دیا کہ بھئی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے، ساری رات آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی
جو چاند رات ہے، ساری رات آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پہلے ادا کرنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، تحیات کرنا ہے، آپ نے 1 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، سورۃ فاتحہ کوئی بھی سورت پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، تشہد میں بیٹھ گئے، یہ 2 رکعت نفل نماز آپ نے مکمل کر لی۔ مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح کرنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے پڑھنا ہے صرف 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے محو دعا ہو جانا ہے، دعا کر لینی ہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر دوسری 2 رکعت نماز نفل کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کوئی اور سورت، رکوع کیا، 2 سجدے کی، رکعت مکمل کی، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، سورۃ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کی، تشہد میں بیٹھ گئے۔ اس طرح آپ نے رکعت مکمل کی، سلام پھیرا، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے استغفار کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار کی 1 تسبیح وہ کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے جتنے بھی زندگی کے مسئلے مسائل ہیں جو آپ اللہ کی ذات عالی سے حل کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے دعا کر لی۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس مبارک چاند کی برکت سے اور پھر اس عمل کی برکت سے، آپ نے جو بھی اللہ سے مانگا ہوگا اللہ آپ کو ضرور عنایت کرتے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مفتی صاحب نے رمضان المبارک کے چاند کا بڑا خاص الخاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ عمل ہے 4 نوافل کا، 2 وظائف ہیں۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔